آپ ہمارے چینل روشنی کے افسانے کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو دبائیں تاکہ ہماری ویڈیوز کا نوٹیفیکیشن بر وقت آپ تک پہنچ سکے۔ اور اگر آپ کو ہماری ویڈیوز پسند آتی ہیں تو انہیں لائک کریں اور کمنٹ کرنا نہ بھولیے گا۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ذوالنون مصری بیان کرتے ہیں، ایک دن میں گھر میں بیٹھا ہوا تھا کہ اچانک دل میں خیال آیا کہ باہر نکل کر دریائے نیل کے ساحل پر جاؤں۔ چنانچہ میں گھر سے نکلا اور دریائے نیل کے ساحل کی طرف چل پڑا۔ راستے میں نے دیکھا کہ سیاہ رنگ کا ایک زہریلا بچھو بڑی تیزی سے دریائے نیل کے ساحل کی طرف جا رہا تھا۔ وہ کہتے ہیں کہ میں نے بچھو کو تیزی سے دریائے نیل کے ساحل کی طرف بڑھتا ہوا دیکھا تو دل میں کہا کہ ہو نہ ہو یہ ضرور کسی مہم کے لیے جا رہا ہوگا، لہٰذا میں نے فیصلہ کیا کہ مجھے ہر قیمت پر اس کا تعاقب کرنا چاہیے اور دیکھنا چاہیے کہ وہ بچھو کہاں جا رہا ہے۔ یہ سوچ کر میں اس کے تعاقب میں روانہ ہوا۔ جب وہ بچھو ساحل پر پہنچا تو ایک مینڈک ساحل پر اس کے انتظار کے لیے پہلے سے موجود تھا۔ بچھو اس مینڈک کی پشت پر سوار ہوا اور وہ مینڈک اس کو لے کر دریائے نیل کو پار کرنے لگا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں بچھو کی حرکت کو دیکھنے کے لیے ایک کشتی پر سوار ہوا اور بچھو پر نظریں گاڑے رکھیں۔ الغرض وہ بچھو دریا کے دوسری طرف پہنچا۔ میں بھی کشتی سے اتر کر اسے دیکھنے کے لیے اس کے پیچھے پیچھے گیا۔ بچھو دوسرے کنارے پر پہنچ کر ایک درخت کی طرف دوڑنے لگا۔ ذوالنون مصری کہتے ہیں کہ میں نے وہاں نگاہ کی تو دیکھا کہ اس درخت کے نیچے ایک جوان سویا ہوا تھا اور ایک زہریلا سانپ اسے ڈنگ مارنے کے لیے اس کے قریب پہنچ چکا تھا۔ اتنے میں وہ کالا بچھو سانپ کے قریب پہنچا اور اس نے جاتے ہی سانپ کو ڈسا، جس کی وجہ سے سانپ فوراً مر گیا۔ اس کے بعد بچھو جہاں سے آیا تھا اور جس طریقے سے آیا تھا اسی طرح واپس روانہ ہو گیا۔ میں وہاں پہنچا، میں نے جوان کو بیدار کیا۔ وہ جوان شراب کے نشے میں مدہوش تھا۔ میں نے اسے سانپ اور بچھو کی داستان سنائی اور اس سے کہا، بندہ خدا اٹھ اور اس خواب غفلت سے باز آ جا، اپنی نافرمانی بھی دیکھ اور خدا کے احسانات بھی دیکھ۔ اس نوجوان نے مرے ہوئے سانپ کو دیکھا تو وہ خدا کی رحمت سے بے حد متاثر ہوا۔ اس نے اپنے سر پر خاک ڈالی اور ندامت کے آنسو بہانے شروع کیے، اور پھر وہ سجدہ خالق میں جھک گیا اور رو رو کر اعمال کی سیاہی دھونے لگا۔ اللہ کی بارگاہ میں توبہ و استغفار کرنے لگا، دامن امید پھیلا کر دستے دعا دراز کرتا رہا۔ یا الہی، میری سرکشی سے درگزر فرما، مجھے اپنے دامن رحمت میں چھپا لے، میرے گناہوں سے چشم پوشی فرما، مجھے اپنے عذابوں سے آزاد کر دے۔ اے اللہ، میں تیرا نافرمان بندہ، میں نے تجھے بھلا دیا تھا لیکن تو نے مجھے فراموش نہیں کیا۔ اے اللہ، میرے گناہوں کو بخش دے۔ جب اس نے سجدے سے سر اٹھایا تو اس کی کایا پلٹ چکی تھی اور وہ خدا کا نیک بندہ بن گیا تھا۔ معزز سامعین، ماہ رمضان المبارک کی دعائے افتتاح میں ہم یہ الفاظ ادا کرتے ہیں، خدایا تو مجھے اپنے پاس بلاتا ہے، میں تجھ سے دور ہوتا ہوں، تو مجھ سے محبت کرتا ہے، میں تجھ سے بغض رکھتا ہوں، تو مجھ پر مہربانی کرتا ہے لیکن میں اسے تسلیم نہیں کرتا، میری اس روش کے باوجود بھی تیری طرف سے رحمت و احسان اور فضل و سخاوت کا سلسلہ منقطع نہیں ہوتا۔